جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یزید ولی عہد بنا، یزید ولی عہد بنا، تو اس نے تمام گورنرز کو خط لکھے کہ بڑے بڑے جو کبار صحابہ ہیں، بڑے بڑے جو حضرات ہیں، خاص طور پہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ ان حضرات سے میرے لیے بیعت لیں، میری بیعت کروائیں، کیونکہ یہ مان لیں گے تو باقی سب مان لیں گے ان کی دیکھا دیکھی سے، ان کی اقتداء میں۔ وہاں کا مدینے کا جو گورنر تھا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، یہ یزید کا رشتہ دار ہی تھا، زیادہ سخت مزاج آدمی نہیں تھا۔ اس نے پیغام بھیجا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے عبادت کر لی، میں مصروف ہوں۔ حضرت حسین نے کہا مجھے غور و خوض کرنی دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مکہ تشریف لے آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ خلاصہ نکال رہا ہوں، شارٹ کٹ بتا رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے پہلے تواتر کے ساتھ کوفیوں کی طرف سے خطوط مل چکے تھے، تواتر کے ساتھ۔ بعض تاریخی روایتوں میں 12,000، بعض میں جو ہے نا 18,000 تک کی روایت ملتی ہے تاریخی، کہ حضرت حسین کو خط لکھے کہ ہم یزید کو اس تخت کا، اس خلافت کا اہل نہیں سمجھتے، آپ تشریف لائے اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور بڑی سنگین دھمکیاں بھی دیں کہ اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو ہم قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے تھے، آپ تشریف نہیں لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے جن کے اوپر خشیت کا، خوف کا غلبہ ہو، اور یوں ہونا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت مانگی تھی نا، تو رب نے حضور کی دعا کو اس شکل میں پورا کرنا تھا۔ اور مشکوٰۃ شریف کی روایت اہل علم موجود ہے، ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور موجود تھے۔ ام سلمہ سے فرمانے لگے کسی کو آنے نہیں دینا، میں نے آرام کرنا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے دروازہ بند کیا، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو اندر سے ہچکیوں اور رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت ام سلمہ ڈر گئی، دیکھا کہ حضرت حسین کے اوپر حضور جھکے ہوئے ہیں اور بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو دروازہ کھول کے نہیں دیا، آپ نے منع کیا تھا کسی کو آنے نہیں دینا، اور یہ شہزادہ اندر پہنچ گیا۔ تو عرض کرنے لگی آقا میں نے دروازہ کھول کے نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا ام سلمہ اس کو دروازہ جبریل نے کھول کے دیا ہے، جبریل آیا ہے اور بتایا ہے، مجھے وہ وادی دکھائی ہے، وہ مقام دکھایا ہے، وہ کربل کا وہ منظر دکھایا ہے کہ اس کربل کی وادی میں میرے اس لخت جگر کو، میرے نور نظر کو، میرے شہزادے کو شہید کیا جائے گا۔ اور جبریل کربلا کی مٹی بھی لایا ہے، یہ بوتل میں مٹی بھی ہے کربلا کی۔ حضرت ام سلمہ کو عنایت کی، اور ام سلمہ کو دینے کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو تمام ازواج مطہرات دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، ایک ام سلمہ حیات تھی، اور وہ فرماتی ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی۔ بہرحال حضرت حسین مکہ آئے اور آ کے کبار صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، یہ صحابہ کی اولاد ہے، کبار صحابہ کی، انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا یہ کوفی بے وفا ہے، آپ کے والد گرامی کے ساتھ نے کب وفا کی؟ یہ عبد الرحمن بن ملجم، یہ بدبخت جو ہے نا، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین اور جنگ جمل، یہ دونوں میں آپ کے والد کے ساتھ موجود تھا، علی علی کے نعرے لگاتا تھا، اور اسی بدبخت نے سیدنا علی کو شہید کیا ہے۔ اور یہ بدبخت ہے، یہ بے ایمان ہے، آپ جو ہے نا ان کی بات پہ اعتبار نہ کریں۔ حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے، میرے سامنے تو خطوط ہیں، لیکن اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو ایک درمیانی راہ نکالتے ہیں کہ میں اپنے کزن حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے عقیل، ان کے بیٹے ہیں مسلم، تو ظاہر ہے حضرت علی کے بھتیجے ہوئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تائی کے بیٹے ہوئے، کزن ہوئے، آج کی زبان میں کزن ہی کہتے ہیں، ان کو بھیجتا ہوں حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے کہ وہاں کیا صورت حال ہے۔
جیسے وہاں پہنچے تو مسلم بن عقیل ان کا تو بڑا پرزور استقبال ہوا، اور کوفی ملنگوں نے تواتر کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ یہ کہہ کے بیعت کی کہ ہم حضرت حسین کا ہاتھ سمجھ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور گویا کہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت حسین جب آئیں گے تو گویا کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت پہلے سے ایڈوانس میں ہو چکی ہے۔ 36,000 اس سے بھی زیادہ کی روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے لکھ دیا حضرت حسین کو، بھائی حالات سازگار یہاں تشریف لائیں، قوم آپ کو چاہتی ہے۔ وہاں کے گورنر تھے نعمان بن بشیر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، نرم مزاج تھے، لیکن یزید کو جب پتہ چلا کہ ادھر کوفہ کے حالات سنگین ہو گئے تو اس نے فوراً حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا، اور عبید اللہ ابن زیاد ایک بے ایمان کو جو ہے نا فوراً وہاں کا جو ہے نا گورنر بنایا۔ اس کا ظلم مشہور تھا، جیسے وہ آیا اور اس نے آ کے اعلان کیا خبردار کوئی مسلم بن عقیل کو پناہ دے، خبردار کوئی ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے، خبردار کوئی ان کی سپورٹ کرے۔ سب کوفی ملنگ علی علی حسین حسین کے نعرے لگانے والے جی گھروں میں گھس کے، اور مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 معصوم پھول بھی گئے تھے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ، اور ان کے معصوم پھولوں کو بھی، لمبا چوڑا واقعہ ہے، شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ رستے میں اطلاع ملی حضرت حسین کو، اور مقام زبالہ پہ ایک شاعر سے بھی ملاقات ہوئی حضرت حسین کی، بعضوں نے اس کا نام فرزدق لکھا ہے، فرزدق۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوفیوں کے بارے میں اگر آپ یہ بھی کہا جائے نا آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن تلواریں ان کی یزید کے ساتھ ہی ہوں، اس لیے آپ نہ جائیں۔ فرزدق نے بھی منع کیا، لیکن جب اطلاع ملی مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اسی قافلے میں مسلم بن عقیل کے 3 بھائی تھے، 3 بھائی۔ حضرت حسین 72 لوگوں کے ساتھ، حضرت حسین سمیت 72 نفر تھے، جن میں اہل بیت کے 21 افراد تھے، اہل بیت کے 21 افراد تھے۔ اللہ اکبر۔ جب ان بھائیوں نے کہا کہ اب تو ہم قصاص لیں گے، اور فطرتی بات ہے، مزاج کی بات ہے، ابھی مجھ سے کوئی غلط بات بھی اللہ نہ کرے یہاں نکل جائے، کوئی بندہ کھڑا ہو میری مخالفت میں، تو چند اس کے ساتھ مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے اور چند حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ فطرت ہے، جہاں کہیں بھی ہوتا ہے کوئی اختلاف ہوتا ہے تو چند حمایتی ہوتے ہیں، چند مخالف ہوتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے حضرات یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں بھی کچھ یزید کے قافلے والے ہوں گے، عبید اللہ ابن زیاد والے ہوں گے، اور کچھ حسینی ہوں گے، اس لیے جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں، 2 ہاتھ ان کے ساتھ کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے نا جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ وہ پیش قدمی کر رہے، آگے کی طرف آ رہے، تو اس نے کمانڈر کو بھیجا، اس کا نام تھا عمر بن سعد۔ کیا نام تھا؟ عمر بن سعد۔ 1000 فوجی اس کے ساتھ بھیجے اس کمانڈر کی قیادت میں، اس کمانڈر کی قیادت تھی، اور کہا کہ ان کا جا کے رستہ روکو۔ جب حضرت حسین نے دیکھا ان کے ساتھ صرف یہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ آئے، باقی کوفی ملنگ فکان من الغائبین، پتہ ہی نہیں کدھر ہے، نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو حسین سمجھ گیا حقیقت حال کہ ہمارا یہاں ساتھ دینے والا کوئی۔ حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کی۔ پہلی شرط مجھے واپس مدینے جانے دیا جائے، دوسری شرط مجھے یزید سے ملنے دیا جائے، میں خود اس سے بات کرتا ہوں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے شام کی سرحدوں پہ جانے دیا جائے، میں جا کے کفار کے خلاف لڑتا ہوں، جہاد کرتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے۔ میرے والد کی پسندیدہ چیزوں میں بھی ایک چیز یہ تھی کہ رائے حق میں شمشیر چلانا، تلوار چلانا ان کو پسند تھی، میں اسی شیر خدا کا بیٹا ہوں، مجھے شام کی سرحدوں پہ جانے دو۔ عمر بن سعد نے دیکھا کہ یہ تو معقول شرطیں، فوراً وہ جھک گیا اور یہ 3 شرطیں لکھ کے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کو بھیج دی کہ بھائی اب تو بیعت والی بات ختم ہو گئی ہے، اب ان شرطوں کو ماننے میں کوئی کباہت نہیں ہے، لہذا جو ہے نا یہی اختلاف صلح میں بدلنے جا رہا ہے، لہذا میرا خیال یہ ہے کہ ان 3 باتوں میں سے ایک بات کو قبول کر لیا جائے۔
عمرو بن سعد کا جب وہ خط، وہ شرائط لکھی ہوئی عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچی تو وہاں ایک بدبخت بیٹھا تھا، اس کا نام تھا شمر. کیا نام تھا؟ شمر بن ذوالجوشن. شمر بن ذوالجوشن حضرت علی کی ایک بیوی ہے جس کا نام ہے ذوالبنی، یہ اس کا بھائی تھا. اور یہ بدبخت بھی علی کے قافلے میں جنگ جمل اور جنگ صفین میں علی علی کے نعرے لگانے والا تھا. حضرت علی کی محبت کا دعوے دار تھا. اس بے ایمان نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ نہیں، ان کی یہ شرطیں نہیں ماننی، بلکہ ان کو کہو کہ پہلے عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ یزید کے لیے بیعت کرے، پھر یزید کے ساتھ ملاقات کی اجازت ہوگی. چنانچہ اسی شمر کی قیادت میں اس کے ساتھ 2000 اور جنگجو بھیجے گئے اور کہا کہ عمرو بن سعد کو کہہ دو سختی کا معاملہ کرے، ورنہ نوکری سے بھی معزول کیا جائے گا اور آپ کے ساتھ آپ کا بھی یہی اشر کیا جائے گا. عمرو بن سعد بھی ڈر گیا اور وہ بھی. چنانچہ حضرت حسین نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا. اب جو کہانی سنائی اس کا خلاصہ نکالوں، یہاں تک کا خلاصہ تو نکلنا چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت اس لیے کی، حضرت عمر کی بیعت اس لیے کی، حضرت عثمان کی بیعت اس لیے کی، 25 سال ان کے پیچھے نمازیں اس لیے پڑھی کہ ان کو سمجھتے تو نہ حق تھے، تقیہ کر کے ان کے پیچھے جو ہے نا جھوٹ بول کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی ہسٹری میں اگر تقیہ نام کی کوئی چیز ہوتی تو آج حسین تقیہ کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا. لیکن اسلام کی ہسٹری میں تقیہ نہیں ہے. جان بچانے کے لیے اجازت تھی وہ تقیہ کر لیتے، لیکن حسین نے انکار کیا.